21 جولائی کو آنے والے سیلابی ریلے نے برگی، گیول اور دیگر رہائشی علاقوں کو متاثر کیا اور بہت سارے مکین جو اپنے گھر بار چھوڑ کر اس وقت ایک کیمپ میں رہائش پذیر ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر ٹینٹ ویلش بنایا گیا ہے۔ تقریباً 20 کے قریب گھرانے اس وقت یہاں پر مقیم ہے۔ تو کچھ متاثرین سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بھائیو، 21 تاریخ کو یہاں سیلاب آ گیا تو اپنا ڈی سی صاحب حمزہ مراد صاحب یہاں آ کے اس نے تعاون کیا، اور انتظامیہ تحصیلدار صاحب اپنا دوسرا واجد صاحب اور ان کے پورا ٹیم ساتھ آ کے ہمارا تعاون کیا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راتوں ہی رات ہمیں ٹینٹ لا کے دیا، ہم نے یہاں لا کے ہم نے اپنا ٹینٹ لگا کے اپنے جان کا حفاظت کیا، اور دوسرے دن پھر آ کے اس نے یہاں جائزہ لیا، ہمیں جو راشن دیا، کمبل ومبل اور دوسرے سامان کے ساتھ ہمیں سامان مہیا کیا، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر اپنا ڈی سی صاحب کے ساتھ اپنا کمشنر صاحب، کمال صاحب تھا کمشنر، جناب مند گورنل صاحب سب آ کے ہمارے لیے انہوں نے بھی جائزہ لیا۔ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تعاون کریں گے، تو ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم ان کو دعائیں دیں گے۔ ہمارا جان کا تحفظ کیا، تو ابھی بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں۔ ابھی سیلابی صورتحال رک گئی ہے، اپنے گھروں کی حالت ذرا بتائیے گا، دوبارہ آپ وہاں پر واپس جا سکتے ہیں؟ ہم گھروں میں تو جا سکتے ہیں، اگر اس میں بھروسہ نہیں ہے سر، مطلب اچانک آتے ہیں تو سیلاب اگست آخر تک اس میں بھروسہ نہیں ہے۔ ستمبر تک بارش آ گیا تو اس نالے میں بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی خوراک اور پینے کے پانی کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو تمام چیزیں مل رہی ہیں اس کیمپ میں؟ خوراک کے بارے میں تھوڑا راشن واشن ہمیں پہنچایا سر۔ پانی کا تو ادھر چشمے سے ہم خود لا رہے، اس کو بتایا آپ مہربانی پانی کا ہم خود بندوبست کریں گے۔ تو ابھی بھی انشاءاللہ آپ لوگ ہمارا جو مطلب چیزیں فراہم جو نہ ملا ہے، کوئی ادھر مطلب ضرورت کے تحت آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، بڑی مجبوری ہے، تو وہ لوگ آپ خود اس کا سوچ کے ہمیں فراہم کرے۔ ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ بتائیے گا، آپ بھی کیمپ میں رہائش پذیر ہیں، اپنا گھر بار آپ لوگوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، مجبوری کی حالت میں چھوڑنا پڑ رہا ہے، ورنہ اپنے گھر کو کون چھوڑتا ہے؟ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات گلگت بلتستان میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس وقت اس عارضی کیمپ میں آپ مقیم ہیں، تو کیمپ میں آپ کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ ایک طرح سے اگر میں کہوں تو نہیں کی جا رہی، ایک طرح سے ہے، مطلب ابھی 21 اگست تک موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مانسون کا سیزن ہے یہاں پہ، تو 21 اگست تک خوف زدہ ہیں، اس لیے یہاں ٹینٹ فراہم کیا ہے، لیکن راشن وغیرہ جس طرح کا ہونا چاہیے نہیں ہے۔ یہاں پہ اکثر مزدور طبقہ ہے، خوف زدہ ہے، وہ کام پہ نہیں جا سکتے ہیں، تو ان کا نظام زندگی مشکل ہو رہا ہے، نہ وہ کام پہ جا سکتے ہیں، نہ ادھر مکمل ڈیوٹی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے، تو فی الحال تک کوئی راشن وغیرہ کا اتنا انتظام نہیں ہوا ہے۔ ٹینٹیں، باقی بجلی اور دیگر سہولیات کے حوالے سے بتائیے گا۔ بجلی بھی دی گئی ہے یہاں پہ، وہ ایکشن صاحب آئے تھے تو ایک بلب دیا ہے، بجلی ہے، پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بندے ہیں یہاں پہ، میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے، میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں، اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر میڈیکل کی سہولت فراہم کی گئی ہے، یہاں پر عارضی میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ بتائیں، آپ بھی متاثرین میں شامل ہیں یا محکمہ ہیلتھ کے اس کے ساتھ ہیں؟ جی بھائی، میں اللہ کا شکر ہے، میں متاثرین میں شامل تو نہیں ہوں۔ میں اس ایریا میں، یہ ٹوک ایریا میں میرا گھر ہے، ان کے لیے میں نے شروع سے تحفظ دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس میں میرا کافی حصہ ہے۔ یہ جوان سارے جانتے ہیں، یہ چاچا بھی جانتا ہے، میں نے ان کو تحفظ دیا ہے، میں خود اس میں متاثرین میں شامل نہیں ہوں۔ تو حال ہی میں اسی وقت ڈی سی صاحب کا ہم مشکور ہے، اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس نے یہاں کا وزٹ کیا، اور یہاں کے مطلب یہ ان لوگوں کو سائڈ کیا۔ یہاں ہر وقت خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان تحفظ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مکانوں کے اوپر سے یہ سیلاب گزر جائے گی۔ تو قبل از وقت میں آپ کو یہاں سے محفوظ مقامات پر چینج کرنا چاہتا ہوں، منتقل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بیس ٹینٹ دیتا ہوں، اور وہاں ٹیلے میں جا کے آپ اپنا
वक्त गुजारे ये सैलाबी रेलें रुकने तक। तो यहाँ पर डीसी साहब ने मुंतकिल किया है, एक एक टेंट मिली है। तो महकमा हेल्थ की तरफ से कुछ दवाइयाँ भी आई है, एक दो नर्सिंग यहाँ बेचते हैं, उनकी तरफ से दवाइयाँ मिलती है। और बिजली का भी निज़ाम, पहले बिल्कुल यहाँ बिजली गायब थी, नज़र ही नहीं आ रही थी। तो डीसी साहब ने उनको अलर्ट किया और बिजली भी यहाँ अच्छी खासी फराहम किया है, उसकी मेहरबानी है। बताइएगा, सैलाब आना मामूल बन चुका है, महफूज मुकाम कौन सा है जहाँ पर आपको मुंतकिल किया जा सकता है? हुकूमत किस तरह के आपके साथ ताउन कर सकती है? तो ये है, हम लोग उधर गुलतरी में थे, वहाँ भी इंतजामिया नहीं हो गया, ना स्कूल है तो ना अस्पताल है, ना रोड है, तो वहाँ भी मुतासरीन हो गया। के बाद फिर कोई भी सहूलियत नहीं हो गया, बीमारी भी हो गया तो दवा भी नहीं हो गया, फिर इधर आ गया। इधर आ गया तो गरीबी थे, अच्छा रुपये कम थे, वो लेकर आया, इधर से ये ज़मीन लिया तो उन्होंने वो जो ज़मीन जो बेच दिया, उसने नहीं बताया कि इधर सिलाब आते हैं, इधर स्लेट आते हैं, इधर पानी आते, नहीं बताया, हमने चुपचाप लिया। तो अभी हालत ये है, पर साल में भी आ गया, इस साल 2 दफ़े आ गया। तो मेहरबानी है, गवर्नमेंट को अपील है, जवानों को अपील है, हम लोग को बचाया तो बचा सकते हैं, नहीं बचाया तो चारा नहीं है, मरना है। अच्छा, टेंट में सहूलियात आपको मिल रही पूरी? तेल में क्या है, बस बिजली दिया है, अच्छा मेडिकल है, अच्छा दवाई शवाई मिलते हैं। डीसी साहब आया है 2-3 दफ़े, तहसीलदार साहब आया है, उनका मेहरबानी से हम बच गया है। राशन नहीं दिया तो महफूज जगह में देखो ये टेंट दिया है, बस बच गए है, अपना भी कुछ गुजारा करके बस दिन टालते हैं, बस वही चारा नहीं है। ये राशन के सहूलियात के बारे में बहरहाल मैं मुखय्यर हजरात से अपील करना चाहता हूँ और अर्ज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर 1 किलो चीनी, 1 किलो दूध, 2 किलो कुकिंग आयल, कोई नमक के 2-3 थैला, इतना सर डीसी साहब की तरफ से मिल गए हैं, बाकी और कहीं से कुछ भी इमदाद नहीं मिली हैं। तो यहाँ पर अगर कोई मुखय्यर हजरात कोई राशन या और कोई खाने पीने की चीज़ें बेच दे तो यहाँ का उनके लिए मैं एड्रेस देता हूँ, खरपितो शुमिक टोक, इधर भेज दें, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, हम उनके हक़ में दुआगो रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर बच्चों के लिए कैंप स्कूल भी बनाया गया है गालिबन, और कल इस तरह की तस्वीर मैंने देखी थी। नो मैं खुद हो कामरान स्कूल खुल गया आपका? इधर ही स्कूल बनाया नहीं बनाया कैंप में? नहीं वही बना। अल्लाह बिलाना स्कूल खुला थे हुआ एक फिलहाल। अच्छा आप बताओ भाई, स्कूल आपका खुल गया? नहीं, कब खुलेगा स्कूल? 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद। अभी छुट्टी है आप लोगों को? हाँ अभी यहाँ पर आपके बस्ते किताबें वगैरह तो आपके पास है ना? हाँ। ठीक है, बस्ते बचाए थे आपने? चलें, ज़बरदस्त। बच्चों के स्कूल खुलने में अभी 5 दिन हैं और बच्चे स्कूल के लिए भी एक्साइटेड हैं। अच्छी बात यह है कि इनके बस्ते वगैरह, किताबें वगैरह बच गई हैं, और चूँकि सैलाब ने इतना टाइम ज़रूर दिया कि लोग अपनी जानें बचा कर निकल सकें, सामान वहाँ पर पड़ा रहा, और इस वक्त घर जो है तकरीबन नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। लोग अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं। यकीनन घर सबसे अहम होता है और घर सबसे प्यारा होता है। जब आप मेहनत से और इंतहाई एहतमाम से अपना घर बनाते हैं तो उसे छोड़ना हरगिज़ नहीं चाहते, लेकिन जब मजबूरी आती है तो आपको घर छोड़ना भी पड़ता है। ये इस वक्त यहाँ मजबूरी की हालत में इन आरज़ी कैंपों में मुकीम हैं, और इस उम्मीद पर यहाँ मुकीम है कि इनके मुस्तकिल रिहाइश का कोई बंदोबस्त किया जाए। चूँकि नदी नालों के बिफरने का और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात दिन ब दिन हम भयानक होते देख रहे हैं, और आए रोज़ बस्तियाँ उजड़ रही हैं, और ऐसे में इन मकीनों का ये मुतालिबा है कि इन्हें किसी ऐसे मकाम पर मुस्तकिल बुनियादों पर इन्हें आबाद किया जाए जहाँ पर सैलाब का ख़तरा ना हो। आके 12 साल हो गया, 12 साल गुजर गया। रोड का बहुत प्रॉब्लम है। ये रोड इधर से जाके हमारा घरों तक इस तरह दो मतलब इधर है 20 चूल्हे, उस साइड में 20-30 चूल्हे, उनके लिए रोड नहीं है। 12 साल हो गया, रोड का बहुत प्रॉब्लम है। तो रोड का मसला हल होना चाहिए। अच्छा सर, तो रोड का मसला हल हो गया तो मोटर गाड़ी पहुंचा तो हर एक के मसला आसान होते हैं। यहाँ से नीचे जाके बाइका करके उधर से टैक्सी लाना पड़ते है जाके, कभी रोड बंद करते हैं पानी ले जाके, क्योंकि जाती रोड नहीं है। लोग कहते हैं किस तरह पानी ले जाते हैं, हम कुल बना के, हमारा खेत है उस तरह। तो बहुत प्रॉब्लम है रोड का। इस मसले का रिक्वेस्ट है डीसी अच्छा हमज़ा अच्छा मुराद साहब से रिक्वेस्ट है, और गवर्नर साहब और कमिश्नर अपना कमाल साहब, मैसम साहब, सब से रिक्वेस्ट है कि उनको मेहरबानी रोड का मतलब मसला अभी भी है, रोड का मसला अभी जल्द हल करें। बराए मेहरबानी आप लोगों का शुक्रिया।
برگی کے اکثر متاثرین اس امام بارگاہ میں عارضی کیمپ لگا کر قیام پذیر تھے. اب صورتحال قدرے بہتر ہو گئی ہے اور جو متاثرین ہیں وہ یہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے یہ ہم جانتے ہیں جی ایم صاحب سے, اور گزشتہ دنوں جب سیلابی صورتحال یہاں پر تھی تو جی ایم صاحب کافی ناراض تھے. اب ان سے پوزیشن جانتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے. اچھا بتائیے گا, اب سیلابی صورتحال تقریباً کنٹرول میں ہے اور لوگ اپنے گھروں کو شفٹ بھی ہو چکے ہیں, اب کیا صورتحال ہے علاقے میں؟ جی سر, ابھی کافی بہتر ہو گیا ہے, پانی بھی کم ہو گیا ہے. اگر خالی پانی آتا تو کم سے کم 2-2.5 مہینے لگ جاتا. ابھی یہ اللہ کا ایک عذاب ہے تو بہت جلد تھم گیا. اور ڈی سی صاحب ہمارے سائڈ پہ کبھی چکر نہیں لگایا تھا تو تھوڑا ناراض ہو گیا تھا, اور فوری ایکشن لے کے وہ ہمارے سائڈ پہ بھی آ گیا اور چکر بھی لگایا, اور اس وقت سے ابھی تک بھرپور ہمارے ساتھ دے رہا ہے. ہم ڈی سی صاحب کا بہت شکر گزار ہیں, اور ماجد صاحب کا, فیلڈ گردوار ماجد صاحب کا بھی ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ فوقتاً ہمارے ساتھ دیا, اور جو سامان جب بھی ہم درخواستیں ڈی سی صاحب کو پہنچایا وہ بر وقت ہمارے پاس پہنچایا پورا سامان کو. اور ڈی سی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پورا ڈی سی کے پورے عملے کو بھی, نائب تحصیلدار صاحب کا بھی اور تحصیلدار صاحب کا بھی, اور زیادہ تر ہمارے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون کیا ہے ماجد بھائی کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بہت ہی مخلص اور رحم بردار انسان ہے ماجد صاحب. تو ڈی سی صاحب کا بھی بہت مشکور و ممنون ہے کہ بھئی جتنے بھی ہم نے درخواستیں آگے دیے ہیں لکڑ کے لیے, راشن کے لیے, اور ایمرجنسی لائٹ کے لیے, اور کمبل کے لیے, تو بر وقت ہمیں پہنچایا. اور ڈی سی صاحب نے جتنے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہم ان کا مشکور ممنون ہیں. اچھا, نالے کو واگزار کرانے کے حوالے سے بھی آپ کے مطالبات تھے کہ جو قدیم روٹس ہیں پانی کے ان کو بحال کرنا بھی آپ لوگ چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا پیش جی رفت سر, ہوگی؟ یہ ہمارا یہاں کا جو پانی صرف ایک ہی گاؤں کا یا ایک ہی فرد کا نہیں ہے, بہرحال پورا 7 گاؤں یہاں پہ ہیں. تو 7 گاؤں صاف پانی ہوتا ہے تو 7 گاؤں سب بیلچے لے کے وہاں اوپر پانی کے لیے آتے ہیں. جب پانی زیادہ ہو جاتے ہیں تو صرف اور صرف ہمارے سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں, ڈی سی صاحب سے, کمشنر صاحب سے, اعلیٰ حکام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ نالے کا جتنے بھی نقشے پہ ہے, جس جگہ پہ ہے وہاں پہ ڈائیورٹ کرے, اور جو ہمارا تحفظات کے لیے ہم کب تک ڈر بدر ٹھوکریں کھاتے رہوں. تو جتنا ہو سکے یہاں جو اصلی کول ہے, اصلی نقشہ ہے, اصل نالا جس جگہ پہ ہے وہاں کا نقشہ لائے اور وہاں سے پانی اس طرف ڈائیورٹ کرے. اور ہمارے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہمارا بند ہے. جب تک یہ بند نہیں ہوں گے ہر سال ہمارا گھریں تباہ ہوگا, فصلیں تباہ ہوگا, اور ہر سال ہمیں بے گھر ہونا پڑے گا. تو ڈی سی صاحب سے اور کمشنر صاحب سے, اعلیٰ حکام سے ہمارا گزارش ہے کہ سب سے پہلے برگے نالے سے لے کے ادھر گاؤں تک جو بند ہیں اس کو یہ ہرگسا کی طرح سائڈ دونوں پہ بند لگا کے اور نالے کو نکالا جائے. ہمارا بھرپور مطالبہ یہی ہے. جی, سیلاب کے بعد صورتحال اب اللہ کے فضل و کرم سے قدرے بہتر ہو گئی ہے, تاہم ویدر فورکاسٹ کے مطابق سیلابی صورتحال دوبارہ بھی پیدا ہو سکتی ہے. مکین اب اس وقت اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. کچھ مقامات پر جہاں پہلے ہم نے عارضی ٹینٹ کا آپ کو دورہ کروایا, وہاں پر کچھ جو متاثرین ہیں وہ مقیم ہیں, لیکن یہاں جس امام بارگاہ میں اس وقت ہم موجود ہیں, جس کے سامنے ہم موجود ہیں, یہاں پر ہی متاثرین ٹھہرے ہوئے تھے. اب یہاں سے متاثرین اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقے پھاپا میں اس وقت میں موجود ہوں, اور کچھ دن پہلے کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر پانی تھا, گزرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا. اب پانی سوکھ چکا ہے اور معاملات زندگی معمول پر آ چکے ہیں. ایک رہائشی سے یہاں پر پوچھتے ہیں. اچھا, تھوڑی دیر کچھ دن پہلے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پانی ہی پانی تھا, گزرنا بھی مشکل تھا. اب بحالی کے کام کس طرح کے یہاں پر شروع ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل کیا ہیں, ذرا بتائیے. السلام علیکم. سب سے پہلے ہم سیکورٹی بھی والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا اور آگے سب کے سامنے پہنچا دیا. باقی انتظامیہ کو ہمارا ریکویسٹ پہلے ہم نے کیا تھا کہ ہمارا جو متاثرین ہے ان کو جو ضرورت کا سامان چیزیں ہیں ان پہنچانے کو بولا تھا. پھر ڈی سی صاحب کا اسپیشلی ہم شکریہ کرتے ہیں اور ان کا ٹیم کا, کیونکہ انہوں نے بر وقت ہمارے الحسن ویلفیئر آرگنائزیشن کی جو پھاپا متاثرین کا وہ کمیٹی ہے ان کو پہنچایا تھا. اور ہمارے جو جوانان تھا انہوں نے احسان طریقے سے لوگوں متاثران شخص گھر جا کے پہنچائے ہیں. باقی ڈی سی صاحب نے بھی بہت اس میں کام کیا. ماجد صاحب ہے, انہوں نے جو خود سے بھی ہو سکتا تھا وہ کیا, بر وقت کارروائی کیا.
باقی ڈی سی صاحب سے ہمارے ملاقات بھی ہوا تھا, اس میں ڈی سی صاحب نے ہمارے کچھ اور مطلوبات بھی ہے, جس میں ہے ہمارے جو نالہ جات نہیں ہے, 7 نالہ جات کا نالا ہے, جو مطلب اپاشی پول ہے, نالا تو نہیں ہے, نالا کی لہر وہ تو انتظامیہ خود جانتے ہیں, 7 معالجات کا ہے یہ برگے نالا. تو ہماری 1 آف چارٹ آف ڈیمانڈ ہے ڈی سی صاحب سے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے کہ وہ 7 معالجات میں پانی منصفانہ انداز میں تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے, ہمارا ڈیمانڈ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی کافی گھر متاثر ہوئے تھے, ان کے لیے کوئی ٹینٹ ویلی جو یہاں پر نہیں لگا. نہیں, ہمارے کیونکہ ادھر سارے جو ہے مقامی لوگ ہیں, کیونکہ آگے پیچھے سے آیا ہوا نہیں ہے, تو ٹینٹ ہمیں ضرورت نہیں تھا, اس لیے ہم نے ٹینٹ کا ڈیمانڈ نہیں کیا تھا. باقی جو چیزیں ہمیں ضرورت تھا ہم نے انتظامیہ کو ریکویسٹ کیا تھا, وہ پہنچا دیا. اچھا, بجلی کے حوالے سے اور واٹر چینل کے حوالے سے بتائیے گا, وہ چیزیں بہتر ہیں آپ. نہیں, بجلی کافی حد تک بہتر ہوا ہے. مزید ہمارے ادھر ہے کچھ جگہ پہ مطلب جو سیلاب آیا تھا اس جگہ پہ پول ڈیمیج ہے, تو ہمارے محکمہ برقیات ہے نا, اس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کام جلد سے جلد کیا جائے. ٹھیک. تو یہاں پر جو باسی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب صورتحال کافی حد تک بہتر ہے, تاہم انکریجمنٹس کے حوالے سے, نالے کے روٹس کے حوالے سے ان کے خدشات ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان خدشات سے انہوں نے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے.